بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ولیمے کا کھانا وہ بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں اور امیروں کو دعوت دی جائے اور محتاجوں اور غریبوں کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں، اس سے آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں اور پلکوں پر بھی ہلکی سی مالش کریں، بہت سکون کی نیند آئے گی۔ چہرے پر کیل مہاسے، پمپلز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ٹی ٹری آئل لگائیں۔ ٹی ٹری آئل جلد کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح خالی پیٹ پانی پی لیں۔ میتھی کے بیج بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کریں، افاقہ ہوگا۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سونف بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا۔ پھٹکڑی، سرکہ اور میٹھا سوڈا ہم وزن ملا کر سونف بنا لیں اور مسواک کی طرح دانتوں پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی کرے گا۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں ان کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم ملنے سے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی سرسوں کے تیل میں چند قطرے ڈال کر پاؤں کو دھو لیں، یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، کچھ دیر کے بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نہار منہ عورت 1 سیب اور ساگودانہ کھا لے، بوڑھی عورت بھی 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پیتے ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں، دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم شدہ ہے،
دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر انہیں ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں۔ اس سے بال خوب بڑھیں گے، بالوں میں چمک پیدا ہوگی۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچیں لگا کر چاٹنے سے فوراً درد دور ہوگا۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے اور آپ کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ جسمانی طاقت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح کو چھان کر اس میں عرق کیوڑا ملا کر نہار منہ پی جائیں۔ دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ۔ معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، کھٹی ڈکاریں آنا، ان تمام امراض کے لیے زبردست ہے۔ چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام اور سبز دھنیا 12 گرام۔ چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سبز دھنیا اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ تمام اجزاء یکجاں ہو جائے۔ آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں، چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دے گا۔ بلڈ پریشر کو کم رکھنا ہے تو نمک کا استعمال کم کریں اور کیلے زیادہ کھائیں۔ کیلے میں پوٹاشیم جسم میں نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہے تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کالی مرچ استعمال کرنے سے معدے کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس شخص کی غربت دور ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں، چہرے کی چربی کم ہو جائے گی۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچیں لگا کر چاٹنے سے فوراً درد میں آرام آ جاتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلے زکام میں آرام ملتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا کھا جائیں تو بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہوتی ہیں۔ کچا امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کریلا بادی کو ختم کرتا ہے اور پیڑ کے کیڑوں کو
ختم کر دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پی لیں۔ یہ ٹوٹکا پرسکون نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اسے پی کر سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور اس سے آنکھوں کے حلقے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کا استعمال موٹاپے کو دور کرتا ہے، خون کی بند شریانیں کھولتا ہے۔ کوئی کیڑا کان میں چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے کیڑا باہر نکل آئے گا۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں۔ جگر کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے اور امراض قلب سے بچاتا ہے۔ موسمی اثرات سے پیاز محفوظ رکھتا ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ ہلدی ملا ہوا دودھ تو بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت بخش غذا ہیں، جسم سے بہت ساری بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے، لکوہ اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں تھوڑا سا شہد ملا کر بالوں میں لگائیں۔ شوگر کا مسئلہ ہو یا بلڈ پریشر کا تو اجوائن کا قہوہ بنا کر دن میں 2 بار پئیں۔ 3 یا 4 دن میں آپ کو خود فرق پڑے گا۔ ادرک کی خصوصیات متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں پر رشک نہ کرنا، ایک وہ جو ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں پر کبھی رشک نہ کرنا۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیا کرو، دانت کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا، جو جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سونف شامل کر کے اسے پی جائیں، اس سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، جتنا چاہے کام کر لو، کبھی تھکن نہیں ہوگی۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا پھر دھوکہ۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ 7 دانے کشمش رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پی جائیں۔ 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھ جائے گا اور آپ کی جلد بھی ٹائٹ ہو جائے گی۔ اسٹرابری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جائے گا۔ اسٹرابری میں ایسے اجزاء ہیں جو دانتوں کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امرود کے کچے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں، ایسی عورت غصہ بالکل مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرہ موٹا کرنا ہے
تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ باجرے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں کے نسخے آزما لیے لیکن فرق نہیں پڑا۔ روزانہ ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 لونگ کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کا جسم پھول جائے گا۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ صبح کے وقت ایک سیب کھانا بہتر ہوتا ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے ایک سیب کھا لو، کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں تو اس سے منہ کی بدبو اور کھانے کے بعد بھوک کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ پودینے کا قہوہ پینے سے پیٹ کے تمام امراض دور ہوتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے کی چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پر لگائیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ دوائی کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے، اس سے دوائی جلدی اثر نہیں کرتی۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے سر میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کر دیا کرو۔ آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی۔ آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانا شروع کر دو، پیٹ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں رشتے نہیں ہوتے۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو اس سے آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ معمولی چوٹ لگ جائے اور خون بہرا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا برف کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جس شخص کی نظر
کمزور ہو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ دھیان رہے کہ بادام کڑوے نہ ہوں، کیونکہ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ نسخہ 1 ہفتہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر جائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔